لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك ربك واستغفر إنه كان توابا. صلوات بھیجیں ہمارے. عزیزان سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی ایک اور شب، اور ہم امام کے مقصد کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. کربلا میں پیش آنے والے واقعات، ان ہستیوں کی زندگی، ان کا راستہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. انہوں نے جو اس راستے میں ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے امام پر قربان ہو جاؤ. ایسا راستہ انہوں نے بنایا کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی راستہ تر و تازہ ہے. ہدایت ایسی کہ قیامت تک کی انسانیت گمراہی سے بچ سکتی ہے اگر مقصد کو سمجھ جائے. اسی ہدف کو سمجھنا اور اپنے آپ کو اطاعت کی طرف لے کر آنا ضروری ہے. امام کو مانتے تھے، کئی گروہ تھے اس زمانے میں بھی، کئی گروہ تھے امام کو مانتے تھے، قلب سے مانتے تھے، مگر عمل سے ساتھ نہیں تھے، عمل سے ساتھ نہیں دے پائے. خوف تھا، جان کا خوف تھا. گریہ کرتے رہے. کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے بعد میں گریہ کیا، توبہ کیا، پہاڑوں میں چلے گئے، روتے رہے، گریہ کرتے رہے. مگر کیا فائدہ ایسے گریہ کا کہ جو امام کی نصرت پہ نہیں پہنچ پائے. اگر پہنچ جاتے تو آج ہم بھی سلام کرتے. نہیں پہنچ پائے. کیوں؟ کیونکہ مانتے تھے. ایسا نہیں کہ مانتے نہیں تھے، لیکن اطاعت نہیں کرتے تھے. جب امام نے کہا کہ عمل کرو، عمل نہیں کیا. وہ یہ زیادہ خطرناک ہے. انسان دل سے مانے امام کو، مانتا بھی ہو، ظاہری طور پر کہتا بھی ہو میں محبت بھی کرتا ہوں، مگر میں مجبور ہوں، مگر میں یہ نہیں کر سکتا. یہ زیادہ خطرناک ہے. یا تو انسان نہیں مانتا، ہدایت کا چانس ہے، ہدایت حاصل کر لے گا، ہدایت کا دروازہ کھلا ہے، ہدایت کر لے، کنورٹ ہو جائے، ادھر ہو ادھر آ جائے.
کربلا بھی ایسے داستان سے بھری ہوئی ہے، لیکن یہاں شخص انکار نہیں کر رہا، نہیں مانتا ہوں میں، دل سے مانتا ہوں، مگر میں کیا کروں، میں پھنسا ہوا ہوں۔ جیسے بہت سارے کوئی بولے کہ میں مولانا صاحب بہت دل چاہتا ہے میرا میں تہجد کی نماز پڑھوں، بہت دل چاہتا ہے، لیکن اٹھا نہیں جاتا مولانا صاحب، دل بہت چاہتا ہے، تو ہمارے پاس تو اس کا بھی حل ہے، آپ اٹھو ہی نہیں بھائی، آپ سونے سے پہلے پڑھ لو۔ کسی نے منع نہیں کیا، 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت پڑھ لو، 2 شفع 1 وتر پڑھ لو، سونے سے پہلے پڑھ لو، قبول ہے۔ وہ بھی نہیں پڑھی، فجر کے بعد پڑھ لو۔ اگر پڑھنی ہے تو بہانہ نہیں ہے، اللہ نے تو آپشن کھلا رکھا ہے، ایسی مستحب نماز ہے کہ خدا اس کا اجر خود کہتا ہے، اس نماز کے لیے اجر میری طرف سے ہے، میری طرف سے۔ کیوں؟ کیونکہ واجب نہیں ہے، پھر بھی پڑھ رہا ہے۔ تو اب یہاں دل ہے، اٹھا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا، اتنی آسان ہے۔ وضو کریں، بس پہ لٹکے ہوئے، گاڑی چلا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، آپ چلتے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، قبلے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اشارے سے پڑھ لو۔ اس کے باوجود آدمی نہ پڑھے، پھر کیا پرابلم ہے؟ پرابلم ادھر ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو یہ عمل کرنے نہیں دے رہی۔ کیا؟ محبت ہے مولا، آنا چاہتا نہیں آتا، اطاعت چاہتا نہیں مارا۔ کہنا آسان ہے، شخص خراسان کا رہنے والا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں مولا خراسان میں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، کافی لوگ ہیں، آپ آ جائیں، آپ کے لیے قیام کریں گے، یعنی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، انقلاب کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ امام نے بولا اچھا، ہاں مولا بہت، امام نے بولا کتنے لوگ ہیں؟ مولا ہزاروں لوگ ہیں۔ تھوڑی دیر میں امام نے کہا کہ جاؤ تندور کو آگ لگاؤ۔ تندور میں آگ لگی، جب آگ لگ گئی امام نے اس کو کہا جاؤ آگ میں کود جاؤ۔ اب جب اسے آگ میں کودنے کا حکم ہوا، فوراً مولا میں آگ میں کود جاؤں، پیچھے میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ امام نے کچھ نہیں کہا۔ آیا ہے کیا؟ قلب لے کے تیار ہیں مولا، ادھر آئیں تیار ہیں، تلواریں تیار ہیں، سب کو یہاں امام کریں کود جاؤ، نہیں جا پایا، بہانے کرنے لگا۔ ایک امام کا صحابی غلام لکڑیاں رکھ کر اپنے کاندھوں پہ آ رہا تھا، امام نے کہا آگ میں کود جاؤ، اس نے پوچھا نہیں کب، کیسے، کیوں، آگ میں کود۔ اب امام اس سے باتیں کر رہے ہیں، اور خراسان کے لوگوں کے حال بتاؤ وہاں کیسے ہیں؟ اب اس کی نگاہ تندور پہ ہے کہ وہ تو جل گیا ہوگا۔ جب بہت پریشانی ہوئی، جب دیکھا امام نے کہ بہت پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، تو امام نے کہا اٹھاؤ دیکھو۔ کیا دیکھا؟ وہ تندور میں آگ کے بجائے پھولوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اطاعت، اطاعت، جب امام نے کہا تو کہہ دیا، اطاعت کرنی ہے۔ تو میں خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسے ہی ہے خدا نخواستہ۔ دل امام حسین کے ساتھ، دل امام زمانہ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر امام کے لیے نہیں۔ ہمارا تو سیٹ اپ بھی ویسے ہی ہے نا، مولا مولا ہونا چاہیے بس، باقی خیر ہے مولانا صاحب، نماز روزہ خمس ہمارا مولا راضی ہے، ادھر دل میں ہونا چاہیے،
باقی خیر ہے. یہی ایک گروہ تھا جو 5ویں امام کے دور میں شروع ہوا اور 6 امام میں بہت مضبوط اپنی جڑیں پکڑ گیا تھا. کیا کہتے تھے کہ پاکیزگی دل میں ہونی چاہیے. گناہ کچھ بھی کرتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، جو دل چاہے کرو، دل پاک ہونا چاہیے، دل سے محبت ہونی چاہیے. عمل کا کیا کرنا ہے؟ آج بھی ہم میجورٹی، آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ کہ آپ برا مان جائیں، نہ ویسے کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں بس سیٹ اپ چلنا چاہیے، خیر ہے مولانا صاحب چلتا رہے گا. ہم نے تو جنت میں ویسے ہی جانا ہے، ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ جنت تو ایسی ہماری ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے. جانے موت ہے. یقیناً جنت علی کے ماننے والوں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یا لیکن امام علی عدل کے امام ہیں، عدالت ہے. جو ہستی بیت المال سے مال تقسیم کرنے میں عدالت کرے، عدالت بیت المال ہے، بیت المال تقسیم ہو رہا ہے. بہن امام علی کی آئیں، دیا جو ان کا حصہ تھا. کنیز آئی، وہی دیا جو حصہ تھا. بہن نے کہا مولا میں عرب، بہن آزاد، مجھے بھی اتنا. کنیز غلام دوسری نسل سے، اس کو بھی اتنا. امام علی کہہ رہے خبردار، یہ مال خدا کا مال ہے. اب آپ اس امام سے یہ ذہن میں ہے کہ وہ روز محشر میں بغیر عمل کے جانے دے گا؟ کمی، کوتاہی، نقص جبران برید ہے، یعنی کور کیا جا سکتا ہے. مطلب کسی نے نماز تھوڑی ڈھیلی پڑھ دی، کبھی یہ کر دیا، انسان ہے، غلطی ہے، کوتاہی ہے، ہو گیا. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل ہی نہیں ہو، کوئی کوشش ہی نہیں ہو انسان کی زندگی میں؟ جو دل چاہے کرتا رہوں، جو دل چاہے بولتا رہوں، جو دل چاہے سنتا رہوں، بس نکل جاؤں. کیسے نکل جائیں گے آپ؟ آسان یہی تو چیز تھی. یہ عدالت تو تھی مولا کائنات کی، جس نے امام کو اکیلا کر دیا. عدالت تھی یہ، اور یہی عدالت آج بھی حاکم ہے. امام کا آخری فرزند ہمارے درمیان میں موجود ہے، آخری وارث. وہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کہ آپ کیا بولیں گے؟ مولا کا تعلق ہماری انجمن سے تھا، ہماری انجمن کے لوگ ہیں، یہ تو جعفر طیار کے ہیں، مولا تو سارے شیعہ لوگ ہیں. ایسا ہوگا کیا؟ نہیں. اطاعت، کس چیز کی اطاعت؟ جو امر کیا ہے. امر کیا ہے؟ وہی امر جو رسول نے کیا، وہی امر جو خدا نے کیا ہے. حلال و محمد قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں. حرام و محمد قیامت تک. تو اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اطاعت کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا صرف محبت کرتے ہیں؟ پرسنٹیج ہے نا، پرسنٹیج کو آپ دیکھیں. محبت کتنی ہے، عمل کتنا ہے؟ دعویٰ ہے نا، مطلب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، وہ بھی اس دعوے کے ساتھ عمل کتنا ہے؟ ایک بچہ بولے کہ میں بہت محنت کی ہے، بہت یہ کیا، بہت وہ دعویٰ کیا، اس نے چیلنج کیا، اس نے خوب امتحان کے بعد رزلٹ کیا ہے، اور وہ آگے بولے کہ نہیں میں تو لکھ کر آیا تھا، میں تو کر کے آیا تھا، ٹیچر نے میرا چیک ہی غلط کیا ہے. اچھا چلو کاپی نکالو. اب جو کاپی نکالی ہے وہ تو آپ کی اپنی کاپی ہے نا، وہ تو کوئی چینج نہیں کر سکتا، یا وہ بھی چینج ہو جائے گی؟ آپ کی اپنی رائٹنگ ہے، جو آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ کیسا دعویٰ، کیسا شور؟ اذان موت. شارٹ کٹ ایسا نہیں ہے کہ ملیں گے نہیں، آپشن کسی کو مل جائے گا شارٹ کٹ، لیکن نیت خلوص ہونی چاہیے. پوری زندگی خراب گزاری کسی نے،
گمراہ آخری وقت پہ ہدایت ہو گئی، آخری وقت پہ ہدایت مل گئی، بس وہ تھوڑی سی دیر کی ہدایت کامیابی بھی لے گئی. لیکن ہم تو ہدایت یافتہ ہیں نا، ہم تو خدا نہ خواستہ کوئی غلط راستے پہ تو نہیں، ہم تو سیدھے راستے پر ہیں. ہمارا حساب کتاب ہمارے عمل سے کیا جائے گا کہ کیا ہمیں جو موقع ملا اپنی زندگی میں اطاعت میں، ہم نے اس کو کیا. امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل زندہ ہو، دل زندہ ہو، دل زندہ ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ کانسیپٹ ہونا کہ دل زندہ دل مردہ کسے کہتے ہیں، وہ نہیں کہ جس کا ہارٹ فیل ہو جائے نا، قلب جو ہے اندر اس کا زندہ ہونا، یہ ہو کیسے روشن ہو، یہ روشن ہو جائے. کیسے روشن ہو جائے؟ اندر لائٹ لگے گی نا، اس کی باطن کی آنکھ کھل جائے، یہ چیزوں کو دیکھنے لگے جو چیزوں میں حقیقت ہے. اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قلب روشن ہو کہ نہ ہو. تو امام فرماتے ہیں اگر تم اپنا قلب روشن کرنا چاہتے ہو تو دو چیزیں ہیں، تفکر یعنی فکر یعنی تھاٹ پروسیس، دوسرا گریہ. گریہ کرو. گریہ قلب کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے. گریہ کرو، اور گریہ کی محفل رکھو. جیسے ماہ مبارک رمضان میں آپ دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں، دعائے ابو حمزہ پڑھتے ہیں، اور عام دنوں میں دعائے کمیل پڑھتے ہیں. دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے زن محترم، بعض وقت ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. دعا پڑھیں نہیں، دعا مانگیں. پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے. عربی نہیں آتی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا مانگ رہا ہوں، اردو میں مانگ لو بھائی. اصل تو سمجھنا ہے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں خدا کی بارگاہ میں. یہ دعا اندر نرم کرے گی. مناجات، زندگی میں اتنی زندگی گزر گئی، کتنی راتیں گزر گئی زندگی کی. کسی رات مناجات پڑھی میں نے. جوان ہے ماشاءاللہ، اردو آپ کو آتی، انگلش آپ کو آتی، عربی بھی آتی، فارسی بھی آتی، چلے کوئی تو لینگویج آتی ہے نا، کسی ایک لینگویج میں تو آتا ہے. کیا میں نے وہ 15 مناجات خمسہ اشرا، 15 مناجات چھوٹی چھوٹی سی مفاتیح الجناح میں ہے. اگر مفاتیح آپ کے گھر میں نہیں ہے تو آپ کے موبائل میں ہوگی. موبائل میں اردو میں نہیں ہے تو انگلش میں ہوگی. شیعہ ٹول کٹ ہوگی، ڈیوائن پلس ہوگا. یہ ابھی ہمارے دوستوں نے ایک ایپلیکیشن بنائی ہے، امامیہ ایپ، اینڈرائڈ پر ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں آج جا کے، تاکہ کل صبح دیکھوں تو 2-3 ہزار ڈاؤن لوڈ ہونے چاہیے. پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. دعائیں، صحیفہ سجادیہ، نہج البلاغہ، تفسیر اردو میں ہے، سب اردو میں ہے. کوئی انگریزی انگلش نہیں ہے. اردو تو آتی ہے نا سب کو، اردو میں ہے. ڈاؤن لوڈ کریں. دعائیں، مناجات، 15 مناجات امام زین العابدین علیہ السلام سے. ایک اور صلوات بھیجتے محمد والوں. اللہ صلی اللہ محمد. تو یہ وقت نہیں ہے بہرحال مجلس میں اس طرح ہے بھی نہیں. انشاءاللہ کبھی کسی دعا میں آئیں تو آپ کے ساتھ وہ ساتھ بیٹھ کے ہم دعائیں پڑھیں انشاءاللہ. ظاہر مناجات ہے کس طریقے سے خدا کو پکارا جائے، خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کیسے پیش کیا جائے. خوب یہ اتنا زندگی میں ٹائم ہے، تھوڑی دیر رات کو تنہائی میں بیٹھیں، گریہ کریں، روئیں. کیوں نہیں رونا آ رہا؟ زنگ لگ گیا ہے، زنگ دنیا کا، لذتوں کا، خواہشات کا، ہر چیز چپک گئی ہے. اس کو کیسے کاٹیں گے ہم؟ تو امام کہتے ہیں یہ 2 چیزوں سے اپنے قلب کو نورانی کرو، روشن کرو، اس کو کھولو. یہ روشن نہیں ہوگا، یہ باطن کو نہیں دیکھ سکتا. اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اندھی ہو وہ آنکھ
جو تجھے نہ دیکھ سکے. وہ کون سی آنکھ ہے؟ وہ یہ آنکھ تھوڑی ہے، وہ باطن کی آنکھ ہے، وہ قلب ہے. مولا متقیان مناجات جو امام کی جو مناجات ہے، مناجات امیر المومنین جو ہے، جو مسجد کوفہ کے اعمال میں ہے، اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی. کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، محشر ہے. کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے. جو سالم قلب لے کر آئے گا سوائے اس کے کسی کو فائدہ نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، قرآن کی آیت ہے. سالم قلب کیا ہے؟ روشن قلب. میرا قلب سالم ہے، یہ والا قلب نہیں ہے کہ جس کی جو ہے وہ وینز میں پرابلم ہو، سٹنٹ ڈلے ہوئے ہوں، وہ تو دنیا کا قلب ہے. اصل اندر والا قلب ہے، سالم ہے، روشن کر. یہ دو چیزیں ہیں. دوسری چیز امام فرماتے ہیں، اگر صراط سے گزرنا چاہتے ہو، صراط کیا ہے؟ پل ہے. کہاں پہ ہے؟ روز قیامت میں. کدھر سے کراس کر رہا ہے؟ جہنم کے اوپر سے. صراط جہنم کے اوپر سے کراس کرنے والا پل ہے. بعض روایت کہتے ہیں کہ باریک جو ہے وہ تلوار کی دھار کے برابر باریک ہے. سب کے لیے اتنا باریک نہیں ہے. وہ جیسا اچھا عمل ہوگا اتنا بہترین برج ہوگا، گزر جاؤ گے. کون سی چیز امام فرماتے ہیں کون سی چیز ہے جو تمہیں صراط سے گزارے گی؟ صدقہ. امام فرماتے ہیں صدقہ دو، صدقہ دیا کرو، یہ صراط سے تمہیں گزارے گا، صراط کراس کروائے گا تمہیں. تیسری چیز اس حدیث کے اندر، اگر تم چاہتے ہو تمہارے چہرے پر نور آئے تو تہجد پڑھا کرو. تہجد پڑھو. بہت ساری اور حدیثیں ہیں، سب کا تعلق باطن سے ہے، باطن سے. باقی سارے کام آپ خود کرتے ہیں، اچھی پڑھائی کریں، پروفیشن کریں، جاب کریں، بزنس کریں، سب کریں، لیکن اپنے آپ کو اندر سے صاف. یہ نہیں ہوگا حل من ناصر ینصرنا کی صدا نہیں آئے گی، اور آ گئی تو لبیک نہیں کہہ پائیں گے. اصل تو لبیک کہنا ہے، آواز تو انشاءاللہ کہ آئے گی، سب کو آئے گی. انا بقیت اللہ. امام کعبے کی دیوار سے لگ کے کیا کہیں گے؟ یا ایھا العالم انا بقیت اللہ، میں ہوں اللہ کا باقی. اس تک پہنچنے کے لیے اذان محترم باطن کو صاف کرنا پڑے گا، اپنے رشتوں کو، اپنی چیزوں کو. ہر انسان تنہا وجود ہے، وجود. باپ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اولاد نماز پڑھتی ہے تو مجھے ضرورت نہیں. نا، اس کا اپنا حساب ہے. بے شک باپ ہے، اچھی تربیت کرے، سارے کام اس کے اپنے ہیں. ماں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں گھر کے کام کرتی ہوں تو میں عبادت نہیں کرتی. نا، یقیناً وہ بھی عبادت ہے کہ وہ اپنی اولاد کی خدمت کر رہی ہے، گھر کے کام کر رہی ہے، لیکن بندگی اپنی جگہ پر ہے، وہ سب کو کرنی ہے. تو ہم اپنے آپ کو اگر کسی پیرامیٹر میں ڈیفائن کریں تو ہماری بندگی کا پارا کتنا بلند ہے. 24 گھنٹے میں آپ، بڑا ایزی ہے اسٹیٹسٹکس، 24 گھنٹے میں حساب لگا لیں، ہر گھنٹے کے حساب سے اس گھنٹے میں میری بندگی کتنی تھی. بندگی یعنی خدا کا بندہ. خدا کا بندہ تھا، شیطان کا بندہ تھا، خواہشات کا بندہ تھا. کس کا بندہ ہوں میں؟ خود پتہ چل جائے گا. انسان اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے، ہر گھنٹہ ٹیسٹ کرے، ہر گھنٹے میں، پورے دن میں دیکھ لے 24 گھنٹے میں کتنا خدا کا بندہ تھا. میں پتہ چل جائے گا دن میں اللہ کا بندہ تھا یا شیطان کا بندہ تھا. بہت آسان ہے یہ اذان محترم. اب اس کو انسان اپنے آپ کو دیکھ لے. باوضو رہنا ہر وقت رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، مادی میں بھی اور مانوی میں بھی، گناہوں سے بھی بچاتا ہے. اب اگر انسان باوضو ہو اور سو جائے تو جتنی دیر وہ سویا ہے وہ ٹائم اس کا عبادت میں گزر رہا ہے.
لیکن ہمیں یوز ٹو ہو، عادت ہو وضو کرنے کی، حالانکہ وضو کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ دائم الوضو رہنا مومن کی نشانی ہے، یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن ہر وقت وضو کے اندر ہے، جہاں وضو ٹوٹا دوبارہ وضو کر لیا جا کے، وہ اس سے ریفلیکشن ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو شیلڈ دے رہے ہیں، شیلڈ کس سے؟ نفس کی خواہشات۔ جیسے روزے کی حالت میں اگر کوئی گناہ آ رہا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ بھائی روزے، اپنے آپ کو، کوئی آپ کو نہیں کہتا، آپ خود کہتے ہو میں روزے سے ہوں دور۔ تو اگر وضو میں ہو انسان تو وضو انسان کو احساس نہیں دلائے گا کہ بھائی میں وضو سے ہوں، میری زبان سے غلط بات نکلنی نہیں چاہیے، میری آنکھوں کو غلط دیکھنا نہیں چاہیے۔ ایک وضو انسان کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ آسان ہے، دین آسان ہے، ہم لوگوں نے مشکل بنا دیا۔ آسان ہے، اپنی عام زندگی کے حساب سے خدا کی طرف بڑھے، کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تسبیحیں ہاتھ پکڑیں، سجدوں میں بیٹھ جائیں۔ ہمارے بزرگ تھے، ہم نئے نئے جب تبدیل ہوئے تو ہم نے ہاتھ میں وہ تسبیح رکھ لی، وہ ٹک ٹک والی۔ ابھی تو ڈیجیٹل آ گئی ہے نا، پہلے وہ ٹک ٹک تھی، وہ ہزاروں میں گھومتی تھی، تو ہمیں بڑا شوق تھا نیا نیا ذکر کرنے کا، تو ہم ہر وقت لے کے وہ بیٹھے ہوئے رہتے تھے۔ بزرگ نے دیکھا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا ڈائریکٹ، انہوں نے انڈائریکٹ کہا ذکر ایسا کرو چاہے ایک ہی دفعہ کرو مگر تمہارے وجود میں جذب ہو جائے۔ ابھی انسان کے ہاتھ میں تسبیح ہو اور دھیان ہے ہی نہیں۔ ذکر تو توجہ کے ساتھ ذکر ہے، اور ایسا ذکر خدا نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علیہ رسول خدا جب معراج پہ گئے تو پروردگار نے رسول خدا سے کہا اے احمد میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں اسے ایسا ذکر دیتا ہوں جو باقی تمام ذکروں کو بھلا دیتا ہے۔ ذکر انسان کے وجود کو اور بہترین ذکر عزیزان محترم صلوات بر محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد آل اللہم صلی علی محمد۔ خوب انسان بہرحال اپنے آپ کو حالت ذکر یعنی توجہ، یعنی انسان توجہ کے ساتھ رہے۔ 1000 رکعت نماز پڑھے اور انسان کی توجہ نہیں ہو تو کیا کرے گا؟ 2 رکعت نماز پڑھے لیکن توجہ ہو، ذہن نماز کی طرف، اس کی طرف۔ جیسے انسان اپنے پرنسپل کے آگے، اپنے باس کے آگے، کسی بڑی شخصیت کے آگے کتنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ادب کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، کپڑے سیدھے کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جب انسان کھڑا ہو جو وحدہ لا شریک ہے، جو مالک یوم الدین ہے، اس کے سامنے کیسے کھڑا ہے؟ اس کے سامنے کھڑا ہے، خیال کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی انسان یوں یوں کھو جا رہا ہے کبھی یوں یوں کر رہا ہے۔ اب یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، یعنی انسان واقعاً خضوع یعنی خوف، یعنی اس کے اندر یہ پیدا ہو کہ میں کس کے آگے حاضر ہوں۔ آپ انبیاء کو دیکھیں، ائمہ کو دیکھیں، جب اذان ہوتی تھی ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا، کیوں؟ مالک بلا رہا ہے۔ جیسی معرفت ویسی پیشی، معرفت نہیں ہے ایسی نماز پڑھی، 160 کی سپیڈ سے گئے 160 سے پلٹ آئے۔ بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھی؟ ہاں ہوں۔ کہاں گیا؟ پڑھ کے سو گیا، اٹھا بھی صحیح، پڑھی بھی صحیح اور سو بھی گیا، وہ پتہ بھی نہیں چلی، وہ بستر میں دوبارہ ہے۔
ہاں پڑھ لی، اچھی بات ہے، چلیں بہرحال ہم تو یہ کہتے ہیں شکر ہے، چلو یہ بھی صحیح، آؤ تو صحیح. اور وہ کتنا رحمان ہے، وہ تو نہ بھی کوئی آئے تو بھی انتظار کرتا ہے کہ چلو صبح نہیں آیا، ظہر میں آ جائے گا، عصر میں آ جائے گا، مغرب میں آ جائے گا، عشاء میں آ جائے گا. وہ نہیں ڈانٹتا، وہ کچھ نہیں کہتا. یہ تو ماں باپ خطرناک ہیں کہ ایک نماز نہ پڑھو تو 100 دفعہ سننی پڑتی ہے. بندہ کہتا ہے پڑھی لو تو زیادہ بہتر ہے. لیکن وہ رحمان، وہ اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہے. حدیث قدسی ہے اذان محترم کہ جو شخص خدا کی طرف پلٹتا ہے، یعنی پہلے کسی اور راستے پر تھا لیکن خدا کی طرف پلٹ آیا، خدا کے راستے پر آ گیا، خدا کو پہچان لیا، تو خدا اس کی تشبیہ دے رہا ہے. کیسی تشبیہ دے رہا ہے؟ جیسے کوئی شخص ریگستان میں، دشت میں، صحرا میں اپنا گھوڑا اور اس پہ اس کا مال لگا ہوا کھو جائے، اور وہ پیاس کی شدت سے، گرمی کی شدت سے اسی صحرا میں بے ہوش ہو جائے، شخص بے ہوش ہو جائے اور اس کی آنکھ کھلے اور اس کا مال اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہو. کیسی کیفیت ہوگی، کیسی اس کی فیلنگ ہوگی کہ سب کچھ مل گیا. خدا کہتا ہے جب کوئی میری بارگاہ میں آتا ہے تو میرا بھی یہی احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری طرف آ گیا ہے. وہ رحمان ہے، اس کے خزانے خالی نہیں ہے، اس کی سلطنت خالی نہیں ہے. لیکن عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں شرم و حیا کرے کہ اتنی تو نے نعمتیں دی پروردگار، اتنا سب کچھ دیا، اس کے باوجود میں تجھے شکر نہیں کر رہا، میں تجھے سجدے نہیں کر رہا. یا ہماری نمازیں اصل میں کوئی ہماری طرف سے کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ تو صرف اس کی بندگی اور عبودیت کے لیے اظہار ہے، اور اس کو ہماری اس اظہار کی ضرورت. وہ خالق تھا، وہ خالق ہے، وہ خالق رہے گا. اسے کوئی نہ بھی مانے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو کس کو فرق پڑتا ہے؟ خود بندے کو فرق پڑتا ہے. بندہ اگر بلند ہونا چاہتا ہے تو اسے بندگی کرنی پڑے گی، عبادت کرنی پڑے گی. ایک عارف ایک مدرسے کے پرنسپل بھی تھے، اپنے مدرسے کے حوض میں بیٹھے ہوئے اچانک سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا. طالب علم دوڑے بھاگے کہ استاد کیا کر رہے ہیں؟ کہا اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے تو ہم آپ کی اولاد ہیں. اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ کے پاس سب آپ کا ہے، یہ سب مدرسہ، اور اگر آپ کو یہ کوئی کمی ہے، تو انہوں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا کہ نہ میرے پاس اولاد ہے، نہ میرے پاس دنیا ہے، نہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اچانک سے مجھے خیال آیا کہ میری کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ اگر انہیں کوئی ہاتھ لگا لے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے. تو میں نے کہا اپنے آپ سے کہ تم 80 سال ہو گئے، نہ دنیا ہے نہ کچھ مال ہے، اور 80 سال میں تم کتابوں کی محبت دل سے نہیں نکال پائے. میں کیا کر رہا ہوں؟ بعض اوقات آدمی بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، بڑی بڑی جگہ سے گزر جاتا ہے، لیکن کئی چھوٹی جگہ پہ آگے پھنس جاتا ہے. ادھر کام کر رہا ہے، لوگوں کو رستے دے رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، والنٹیئر بنا ہوا ہے، سب کر رہا ہے. گھر میں کھانے میں نمک زیادہ آ گیا، پلیٹ الٹ دی. بھائی باہر تو آپ اتنے اچھے تھے، کیا ہوا؟ کہیں نہ کہیں گرفتار ہے، پھنسا ہوا ہے. قلب صاف کرے، صاف. حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، زیارتیں کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن بہن سے ناراض ہے، بھائی سے ناراض ہے، ہمسائے کو دکھ دے رہا ہے. تو ایسا عمل کہاں لے کے جائے گا؟
جب مخلوق راضی نہ ہو خالق کیسے راضی ہوگا؟ دین ایسا ہے، دین کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ایسا کریں. مولا متقیان کا شعر ہے جو امام کا مشہور قول ہے. کیا فرماتے ہیں مولا؟ زندہ ایسے رہو لوگ تم سے ملنا چاہیں، مر جاؤ لوگ تم پہ گریہ کریں. کیا میں ان اقوال کا مصداق ہوں یا نہیں ہوں؟ مگر مولا کا چاہنے والا نہیں ہوں. اچھا آج ہوم ورک دے دیتا ہوں میں آپ، چھوٹا سا ہوم ورک. امام علی کے اقوال چھوٹے چھوٹے کہاں پر ہیں؟ نہج البلاغہ میں. نہج البلاغہ کہاں ہے؟ گھر میں ہوگا، کتاب کی صورت میں نہیں ہوگا. یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں، امامیہ ایپ، اس میں نہج البلاغہ ہے، اردو میں ہے. چھوٹے چھوٹے امام کی حکمتیں قول ہیں، ان میں سے کسی کا انتخاب کریں، کسی بھی قول، اور اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں اور یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا. میں نہیں کہہ رہا کہ روز کوئی ایک پڑھیں، نہ روز بے شک پڑھیں، لیکن کم از کم ہفتے میں کوئی ایک ایسی امام کی حکمت پڑھیں اور دیکھیں کہ کیا میں اس پہ عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو آپ مہینے میں 4، 2 مہینے میں 8، اسی طرح آپ ملٹی پلائی کرتے رہیں. ٹھیک ہے؟ آپ 3 مہینے بعد، بڑی کمپنیاں 3 مہینے بعد پروفٹ دیتی ہیں، کوارٹر سیل ہوتی ہے نا، 3 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، پھر 3 مہینے بعد، پھر 3 مہینے بعد، 4 دفعہ پروفٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے؟ آپ اپنی کمپنی کو بڑا سمجھیں. آپ 3 مہینے بعد اپنا اینالائز کریں، خود ہی کریں کہ 3 مہینے میں نے 12 امام کے اقوال اپنے لیے نکالے، ان 12 پہ میں کتنا عمل درآمد کر رہا ہوں، پرسنٹیج. 6 پہ عمل کیا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ 50% میں امام کی اطاعت کر رہا ہوں، 30% امام کی اطاعت کر، 100% امام کی اطاعت کر رہا ہوں. اور اگر نہیں کر رہا تو عزیزان محترم پھر میں بھی وہی ہوں جو پہاڑوں میں بیٹھے روتے رہے امام حسین کے لیے کہ مولا قلب ہمارا آپ کے ساتھ ہے مگر ہم کچھ کر نہیں سکتے. مولا آسان، اس سے زیادہ اور کیا آسانی مجھے آپ بتائیں. خود کریں، ہے کہ نہیں؟ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، سنائیں، حدیث سنائیں. بیٹھے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں دنیا جان کی، فلانے فٹ بالر نے یہ کر دیا، کرکٹر نے یہ کر دیا، ایکٹر نے یہ کر دیا. وہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ زندگی ہے، آپ کچھ بھی کریں، لیکن امام کا قول بھی تو سنائیں ایک دوسرے کو اور دکھائیں ایک دوسرے پہ. ہم کیسے امام کا معاشرہ بنائیں گے جس میں امام تشریف لے کے آئیں گے؟ کیا بنائیں گے؟ کہاں پہ ہوگا؟ بیک یا حسین، اللہم صلی علی اللہم صلی اما یالی یا. اب دیکھیں میں یہ جو آپ انشاءاللہ آج سے شروع کریں گے، انشاءاللہ آپ لوگ امامیہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ نہج البلاغہ شروع کریں گے، تو میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں اثرات کیا ہوتے ہیں. جو شخص امام کے لیے زندگی گزارتا ہے، امام کی کہنے پر اطاعت کرتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے. علامہ امینی کا نام سنا آپ نے؟ علامہ امینی جنہوں نے 30 سے 40 سال لگائے، 30 سے 40 سال کس کام میں لگائے؟ کہ مولا متقیان کے فضائل کو جمع کیا جائے. کہاں کہاں سے؟ بغداد سے، دمشق سے، ہندوستان سے، جہاں ان کو پتہ چلتا تھا چلے جاتے تھے. جس لائبریری میں ان کو
پتہ ہوتا تھا کہ یہاں کچھ ہے، باہر کہہ دیتے تھے لائبریرین کو کہ بھائی بند کر کے چلے جاؤ، میں اندر ہی ہوں۔ 30 سے 40 سال لگائے ایک کتاب لکھنے میں، کون سی؟ غدیر۔ غدیر کے نام سے کسی نے شعر لکھا، کسی نے فضیلت، سب جو ملا انہوں نے اس کو جمع کیا، کمپائل کیا، غدیر لکھا، زندگی گزاری مولا متقیان کی خاطر۔ بڑا کام ہے، آسان کام نہیں ہے، بڑا کام کیا انہوں نے امام کی خاطر، امام کے لیے۔ کسی دن پتہ چلا انہیں کہ بغداد میں کوئی پروفیسر ہے دوسرے فرقے سے تعلق، وہ امام کے لیے کوئی کتاب لکھ رہا ہے، تو یہ فوراً چلے گئے کہ کہیں یہ نہ ہو پتہ نہیں کیا لکھ دے، کوئی غلط کتاب تو نہ لکھ دے، میں جاؤں پوچھوں کہ کیا لکھ رہا ہے۔ تو اس کے گھر گئے، اس کے گھر داخل ہوئے، تو جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوئے تو ان کے عالم تھے، لباس پہنے ہوئے تھے، تو ان کے اہل خانہ سے، ان کی جہاں خواتین تھی وہاں سے کچھ خوشی کی آوازیں آئیں، جیسے کوئی خوشی ہو رہی ہے۔ پھر بیٹھ گئے، ان سے باتیں کی، سوال پوچھا کہ بھائی آپ امام کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو کیا لکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ کچھ بتائیے امام کی حدیث۔ تو انہوں نے کہا کہ علی مال حق، حق مال علی، رسول خدا کی حدیث ہے۔ تو وہ جو پروفیسر تھے اس نے بولا کہ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ عمار کے لیے بھی ہے، جناب عمار کے لیے بھی یہی ہے کہ عمار مال حق و حق المال عمار، یہ بھی رسول خدا کی حدیث ہے۔ تو ان کا نہیں، حدیث کے دوسرے حصے میں دونوں میں فرق ہے۔ تو پروفیسر نے پوچھا کہ کیا فرق ہے؟ تو علامہ امی نے کہا دیکھو وہ جو حدیث ہے عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ حق جہاں جہاں جائے گا عمار وہاں وہاں جائے گا۔ لیکن کہا مولا متقیان کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ کہا پھر کیا ہے؟ کہا جہاں جہاں علی جائے گا وہاں وہاں حق جائے گا۔ یا علی یا علی یا وہ اب جب یہ اس نے سنا کھڑا ہو گیا، وہ اس نے سنا ہی نہیں تھی یہ بات۔ اب جب علامہ امینی کو یقین ہو گیا کہ یہ صحیح لکھے گا تو جانے لگے۔ تو ایک سوال پوچھا انہوں نے کہ جب میں آپ کے گھر میں داخل ہوا تو یہ آپ کے اہل خانہ سے خوشی کی آواز کیوں آئی؟ تو اس پروفیسر نے کہا کہ میری بیٹی مریض ہے، اور جو ہمارے عالم ہیں جب آتے ہیں تو دعا لکھ کے دیتے ہیں، تو کچھ عرصے تک میری بیٹی ٹھیک رہتی ہے۔ تو کیونکہ آپ بھی عالم کے لباس میں آئے تو وہ شاید سمجھی کہ ہمارے عالم آ گئے ہیں۔ تو علامہ امینی نے کہا اگر میں کچھ لکھ کے دے دوں؟ کہا ہاں بسم اللہ لکھ کے دے دیں، کچھ بھی لکھ کے دیں، ہم دے دیں لکھ کے۔ انہوں نے کچھ کاغذ پہ لکھا، اس کو بند کیا تعویذ کی طرح، کہا یہ بچی کے پاس رکھ دو۔ وقت گزر گیا، بعد میں پتہ چلا کہ بچی کی بیماری بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو کسی نے پوچھا علامہ امینی سے کہ بھائی آپ نے کیا لکھا تھا پرچے میں؟ اب جس نے زندگی علی کے لیے گزاری ہو اس کے قلم میں طاقت کتنی ہے۔ کہا میں نے کچھ نہیں لکھا کاغذ پہ سوائے علی کے، صرف علی لکھا، یا صرف علی لکھا۔ یہ ہے تاثیر۔ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہفتے میں ایک حدیث، ایک قول اپنی زندگی میں کوشش کریں۔ جب تک خدا نہیں چاہتا انسان ہدایت نہیں لے پاتا، لیکن کوشش تو کرنی ہے۔ وہ جو کھڑا ہوا ہے اور وہ جو کوشش کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، دونوں میں فرق ہے دونوں میں۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا اپنی مرضی سے ہدایت دیتا ہے، خدا ہے، لیکن خدا بھی اس کو ہدایت دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے، جو بہرحال کوشش کرے گا، نہج البلاغہ کھولے گا، مولا کی محبت میں کھولے گا، ایک قول نکالے گا، پڑھے گا، ہفتے میں ایک دن اس پہ عمل کرے گا، تو کیا وہ بہتر ہے جس نے کبھی نہج البلاغہ دیکھی نہیں؟ کم از کم اگلے سال تک آپ مولا کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکتے ہیں مولا
ہر مہینے میں 4 کال تو آپ کے پڑھے میں نے. کچھ تو کہیں روز قیامت میں کھڑے ہو گئے, یا قبر میں جب آواز آئے گی من اماموں کا, اور اس ٹائم مولا کا کوئی کال یاد نہ ہو, پھر کیا بولیں گے؟ تم میرے ماننے والے تھے, بچپن سے نعرے مارتے تھے, تمہیں میرا کوئی کال یاد نہیں ہے؟ تمہیں یہی نہیں پتا نہج البلاغہ میں خطبے کتنے ہیں, نامے کتنے ہیں؟ جانے محترم, یقیناً آپ بہت اچھے ہیں, آپ کے دل پاک ہیں, تبھی تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پاک نہیں ہوتے تو یہاں آتا ہی کوئی نہیں. کہ امام حسین ہر کسی کو نہیں بلاتے, پاکیزہ دلوں کو بلاتے ہیں. لیکن اس کو اور پاک کرنا ہے, اسے پریکٹیکل کرنا ہے. پریکٹیکل معاشرہ چاہیے, عملی معاشرہ چاہیے. عزیزان محترم, بہرحال میں اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا, میں معذرت چاہتا ہوں. میرا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کا عمل اچھا نہیں, آپ مجھ سے بہت اچھے ہیں. آپ کی جوانوں کی شکلیں میں دیکھتا ہوں, مجھے رشک آتا ہے. 90% جوان عشق کے امام میں آتا ہے. میں اپنے آپ کو خطا کار سمجھتا ہوں, میں اس قابل نہیں, مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے کہیں کہ آپ امام کے لیے آئے ہوں اور میں آپ کو کہیں اور لے جاؤں. عزیزان خوب اپنے قلب سے اپنے آپ کو آمادہ کرے. کربلا صرف داستان نہیں ہے, کربلا عشق ہے. عشق عشق تھا تو 6 مہینے کا بچہ بھی آ گیا. عشق تھا, عشق لے کر آتا ہے, ورنہ کون کنبے کو لے کر آتا. عشق ہے, آپ کے دلوں میں عشق, آپ محبت کرتے ہیں, ورنہ رات کے اس پہر میں کون بیٹھا ہوتا ہے؟ میری بھی ہمت نہیں ہوتی, لیکن عشق ہے جو لے کر آتا ہے. عشق ہے. نہ جانے آخری مجلس ہو زندگی کی, کسے پتا کون سی مجلس قبول ہو جائے, یہ بھی نہیں پتا. اچھا, چھوٹا سا بچہ یزید کے چہرے سے نقاب کھینچ رہا ہے. 6 مہینے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں یزد سے مشہد کی طرف, وہ گرم علاقہ ہے, کرمان یزد گرم علاقہ ہے, گرمیوں کے دن تھے, میں مشہد کی طرف آ رہا تھا. رستے میں گاڑی خراب ہو گئی, رکا, دیکھا تو پانی ختم ہو گیا, گاڑی ہیٹ ہو گئی. گرمی اتنی تھی کہ شیشے کھولتا ہوں تو گرم ہوا آتی, شیشے بند کروں تو گاڑی کے اندر اے سی بھی نہیں چلتا. میں نے پلاسٹک کی بوٹل جو میرے پاس تھی ڈگی میں نکالی, ہائی وے پہ کھڑا ہو گیا اشارے کے لیے کہ مجھے پانی چاہیے. گھنٹہ ہو گیا, کوئی رکا نہیں. میں نے گاڑی کی طرف دیکھا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے, اور میری زوجہ ایک شیر خوار بچے کو گود میں لیے کپڑے سے اسے ہلا رہی تھی. میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا, ہائی وے پہ آیا اور یوں لے کے کھڑا ہو گیا. اچانک سے تیزی سے ایک ٹرک جو ہے وہ سیدھا آ کے رک گیا, پیچھے گاڑیاں آ کے رکنا شروع ہو گئیں. شخص اترا, کہا مرد کیا کر رہے ہو؟ کہا پانی. کہا انہوں نے میرے بچوں کو, میری زوجہ کو دوسری گاڑی میں بٹھایا, اس کا اے سی آن کیا, اس ٹرک والے نے مجھے پانی دیا, میری گاڑی کو سٹارٹ کرایا, پانی میری ڈگی میں رکھا. کہا گھر والوں کے ساتھ ہو؟ کہا بچے کو لے کے کیوں کھڑے ہوئے تھے اتنی گرمی کے اندر؟ کہا پانی نہیں تھا. کہا میں تمہارے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں, تم آگے آگے چلو کہ پھر کہیں تمہاری گاڑی خراب نہ ہو, میں تمہاری مدد کروں گا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا, گاڑی میں بیٹھتے ہی میں رونا شروع ہو گیا.
کہتا ہے میری زوجہ نے پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہا یہ شخص مجھے جانتا نہیں تھا مگر میرے بچے کو دیکھ کر رک گیا، میرا سلام ہو امام حسین پر۔ روزے عاشور جب سب لٹ گیا، کچھ نہ رہا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے؟ کہتے ہیں خیموں میں کوہرام مچا، امام خیموں میں گئے، کہا کیا ہوا؟ میں بھی زندہ ہوں۔ کہا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اس بچے کو چین نہیں آ رہا، کبھی اس گود میں جاتا ہے کبھی اس گود میں جاتا ہے۔ امام نے کہا مجھے دے دو، امام نے اپنی آغوش میں لیا، جناب علی اصغر خاموش ہو گئے، گویا جانتے تھے کہ یہی میری آخری آغوش ہے۔ بس امام نے عبا میں ڈالا اور خیموں سے باہر نکلے۔ دشمن سمجھا امام قرآن لے کر آ رہے ہیں، جیسے ہی عبا ہٹائی قرآن تو نہیں تھا، قرآن کا پارا تھا، ایک ایسا پھول تھا جو مرجھایا ہوا تھا۔ امام نے کہا تمہیں مجھ پہ رحم نہیں ہے نا تو اس پر تو کرو رحم۔ بعض مقتل کہتے ہیں امام نے بچے کو دشت میں رکھ دیا اور وہ بچہ اس طرح اس کے لب تڑپ رہے تھے جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی۔ اشقیاء کے لشکر میں کوہرام مچ گیا، کچھ منہ ادھر کر کے رونے لگے۔ امام نے بچے کو اٹھا لیا، آغوش میں لیا، ابھی آغوش میں لیا ہی تھا، عمر ابن سعد لعین نے حرملہ سے کہا حرملہ بچے کی پیاس بجھا دو۔ بس عزاداران محترم وہ ایک ظالم تیر آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ جناب علی اصغر اپنے بابا کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے، تیر اتنی تیزی سے آیا، اتنا وزنی تھا کہ جناب علی اصغر کی گردن سے ہوتا ہوا، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم مقتل کے عجیب جملے ہیں ہاں۔ ایک ذبح ہوتا ہے، ذبح کرنا ذبح ہوتا ہے، کچھ چیزیں ذبح ہوتی ہیں، کچھ اونٹ ہو گیا بڑے، یہ ذبح نہیں ہوتے، ان کو نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کیا ہوتا ہے؟ نوکیلی تلوار نیزہ ان کی گردن میں اتارا جاتا ہے۔ یہ ننھا سا بچہ ذبح نہیں ہوا، یہ نہر ہوا، تیر اتنی تیزی سے نکلا کہ گردن کے پار ہوتا ہوا امام کے بازو میں پیوست ہوا۔ امام باقر کہتے ہیں کہ بچے نے تڑپنا شروع کیا، چھوٹی سی جان کا، خدا آپ کو اس کا اجر دے، بے اولادوں کو اولاد دے، مریض بچوں کو شفا دے۔ عزاداران موت، تھوڑا سا خون تھا۔ امام باقر کہتے ہیں کہ جد امام حسین نے خون آسمان کی طرف، خون پلٹا نہیں۔ اب امام اس بدن کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، وہ امام جو فجر سے بدن لا رہا ہو کیسا ہوگا؟ پیاسا، بھوکا، زخمی، صبح سے بدن لا رہا ہے، یہ چھوٹا سا بدن بھاری ہو گیا۔ ایک قدم بڑھاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہیں، انا للہ۔ مولا کیا ہو گیا؟ یہ ننھا سا بدن اٹھایا نہیں جاتا،
کیسے لے کے جائے؟ ماں کی روح پرواز کر جائے گی۔ بعض کہتے ہیں خیموں میں علی اصغر گیا ہی نہیں، بعض کہتے ہیں گیا مگر فوراً لے لیا۔ امام دشت کربلا میں روز عاشوراء پیاسے خیموں کے پیچھے تلوار سے چھوٹی سی قبر بنائی۔ کتنے ظلم برداشت کیے میرا مظلوم حسین، کتنے بدن تو اٹھا چکا، علی اکبر، اون محمد، قاسم، عباس کے کٹے ہوئے بازو، بس ایک بچہ ہی رہ گیا تھا۔ قبر کھودی، تپتی ہوئی ریت میں علی اصغر کو دفنایا۔ کھڑے ہو گئے، کھڑے نہیں ہو گئے، آواز آئی حسین کھڑے ہو جاؤ۔ عزیزداران محترم، یہ بچہ ایک دفعہ شہید نہیں ہوا۔ عاشوراء گزر گئی، میں نے کہا اور آپ نے سن لیا، عاشوراء گزر گئی۔ شام غریباں، رات کی تاریکی، لاشیں گننا شروع کیے۔ ایک بدن کہاں، ایک چھوٹا بچہ تھا، خیموں کے پیچھے تھا، رات کو ہاتھوں میں نیزے لیے، نیزوں کو زمین پر دھوستے رہے۔ ایک نیزے پر ام رباب کی کمائی باہر آ گئی۔ تیسری مصیبت سن نہیں پائیں گے، جتنے بدن تھے سب کے سر تن سے جدا کیے۔ میں نہیں جانتا اس چھوٹے سے بچے